بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے کوثر نے۔ تو چلیے کوثر کی سچی آپ بیتی آپ سنیے میری زبانی۔ کوثر بتاتی ہیں کہ یہ قصہ 1947 کا ہے، جب پاکستان آزاد ہوا اور ہندوستان سے بہت سارے مسلمان گھرانے ہجرت کر پاکستان آئے۔ انہی میں سے ایک گھرانہ ہمارا بھی تھا جو اپنا سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ وہاں پر میرے ابا کی کپڑے کی دکان تھی، ہمارا بہت اچھا گھر تھا، اور یہ پارٹیشن کی وجہ سے ہمیں پاکستان آنا پڑا۔ جب ہم پاکستان آئے تو یہاں حکومت پاکستان نے جو لوگ ہجرت کر پاکستان آئے تھے ان کے رہنے کی جگہ کیمپوں میں رکھی تھی، اور ہم لوگ ایک ہفتہ اس کیمپ میں رہے۔ پھر میرے ابا نے کلیم کیا اور کلیم کے نتیجے میں ہمیں ایک گھر الاٹ کیا گیا جو کہ موتن داس مارکیٹ کے قریب تھا۔ پھر میرے ابا ہمیں لے کر یہاں پر آئے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تو ہمیں دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ گھر زندگی کی تمام ضروری آسائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پہ بہت اعلیٰ قسم کا فرنیچر، بہت اچھے قالین، اور یہاں تک کہ باورچی خانے میں بہت زیادہ راشن بھی موجود تھا، جس کو دیکھ کر میری دادوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ابھی میرے ابا کی کوئی نوکری نہیں لگی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ گھر ہمارے حساب سے کافی بڑا تھا، کیونکہ ہماری فیملی میں میرے ابا، اماں، میری دادو، میری پھپھو اور میں، ہم 5 افراد تھے۔ گھر کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ نیچے 3 بہت بڑے بڑے کمرے تھے، اس کے بعد برآمدہ تھا، پھر اس سے آگے کچا صحن تھا جو کہ کافی بڑا تھا، اور صحن کے بیچ میں ایک پیپل کا درخت تھا کافی پرانا، اور صحن کے ایک سائڈ پر باورچی خانہ بنا ہوا تھا، اس کے برابر میں غسل خانہ، اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا اسٹور تھا، اور اس کے ساتھ میں ہی اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، اور اوپر چھت پر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے کافی بڑے بڑے جو کہ بند تھے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے ہم نیچے کا ہی پورشن استعمال کرتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ابا کی ایک اچھی سرکاری نوکری لگ گئی، اور میرے ابا صبح جاتے اور رات میں آتے تھے، اور گھر میں ایک واحد چھوٹی بچی تھی، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں تھا، تو میرا جو سارا ٹائم تھا اپنی پھپھو کے ساتھ گزرتا تھا۔ میری پھپھو بھی مجھ سے عمر میں زیادہ بڑی نہیں تھی، اس ٹائم میری عمر 8 سال تھی، اور میری پھپھو کی عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی۔ میری پھپھو بہت خوبصورت تھی، ان کی ماشاءاللہ لمبے ریشمی کالے بال، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ، بے حد حسین تھی میری پھپھو، اور میں اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں اسی طرح اپنی پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ پھپھو مجھے گڑیا چاہیے، مجھے گڑیا لا کر دیں۔ میری پھپھو نے کہا بیٹا میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں گڑیا بڑی پیاری سی، اور پھر میری پھپھو نے مجھے ایک کپڑے کی بڑی پیاری سی گڑیا بنا کر دی جو مجھے بہت پسند آئی، اور میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جب میں سوتی تھی اس کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، مجھے وہ بہت پسند تھی اپنی گڑیا۔ اور میرا معمول بن گیا کہ میں دوپہر میں باہر پیپل کے درخت کے نیچے، جب میری امی، پھپھو اور دادو آرام کرتی تھیں، میں اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اپنی گڑیا کے ساتھ
بیٹھی کھیل رہی تھی. جو صحن میں سیڑھیاں تھیں اس کے اوپر سے مجھے کسی کے اترنے کی آواز آئی. جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں میری ہم عمر ایک لڑکی جس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے مجھے دیکھتی مسکرا رہی ہے اور میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی مجھ سے دوستی کرو گی. میں نے کہا تم ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ مسکرائی اور کہنے لگی تم ہمارے گھر میں ہو، میں تمہارے گھر میں نہیں ہوں. تم لوگ ہمارے گھر میں آئے ہو، ہم تو کب سے اس گھر میں رہتے ہیں. دیکھو تمہاری گڑیا مجھے بہت اچھی لگی ہے، تم مجھے اپنی گڑیا دو گی؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری پھپھو نے میرے لیے بنائی ہے، مجھے میری گڑیا بہت پسند ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی بہت ساری گڑیاں ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں. تم میری دوست بن جاؤ اور میں تمہیں اپنی گڑیا سے کھلاؤں گی. گڑیا کا سننا تھا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کرتی ہوں. پھر اس نے کہا آؤ ہم اوپر چل کے گڑیاں کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر میں اس کے ساتھ اوپر آئی اور میں نے یہ دیکھا کہ اوپر جو کمرے تھے دونوں وہ کھلے ہوئے تھے اور وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی. وہاں پر ایک چارپائی پر 3 سے 4 گڑیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ گڑیاں بہت پیاری تھیں. ان کے بال بالکل اصلی بال تھے اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں. میں نے کہا یہ تم نے گڑیا کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا یہ گڑیا مجھے میرے بھیا نے لا کر دی ہے. پھر میں اور وہ کافی ٹائم ان گڑیاں کے ساتھ کھیلتے رہے. پھر میں نیچے آ گئی اور اب میرا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جیسے دوپہر میں امی، دادو، پھپھو آرام کرتی تھیں، میں اپنی گڑیا اٹھا کر اوپر چھت پر آ جاتی تھی اور اپنی دوست کے ساتھ کھیلتی تھی. ایک دن اسی طرح میں اپنی دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی تو مجھے نیچے سے میری امی کی آواز آئی. وہ مجھے پکار رہی تھیں. میں نے اس کو کہا اپنی دوست سے کہ اچھا میں نیچے جا رہی ہوں، میری امی مجھے بلا رہی ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم کل پھر آنا، ہم لوگ کھیلیں گے. جب میں نیچے آئی تو میری امی نے مجھے کہا کہ تم اکیلی اوپر کیا کر رہی تھی؟ اکیلی کیا کرنے گئی ہو اوپر؟ اب آئندہ اوپر نہیں جانا بیٹا، دوپہر کے ٹائم اکیلے بچے اوپر نہیں جاتے. پھر اگلے دن دوپہر میں جب میں اپنا مقررہ وقت پر اوپر جانے لگی تو میری امی نے مجھے روکا اور مجھے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا امی میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں. امی نے کہا یہیں بیٹھ کر کھیلو. میں نے کہا نہیں، اوپر میری دوست میرا انتظار کر رہی ہے. جسے سن کر میری امی نے میری پھپھو کی طرف دیکھا. پھر میری پھپھو نے پوچھا کون سی دوست بیٹا آپ کی؟ میں نے کہا پھپھو اوپر میری دوست ہے اور میں اس کے ساتھ ہی کھیلتی ہوں اور اس کے پاس بڑی پیاری پیاری سی گڑیا ہے. پھر میری پھپھو مسکرائیں کہ شاید جو میرے ہاتھ میں گڑیا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا اچھا بیٹا تم یہیں بیٹھ کر کھیل لو. میں نے کہا نہیں، مجھے اوپر جانا ہے، میری دوست میرا انتظار کر رہی ہے. میری پھپھو نے کہا اچھا آج میں آپ کے ساتھ اوپر چلتی ہوں، آپ کی دوست کو ملتی ہوں، دیکھوں کون سی آپ کی دوست ہے. پھر میں اپنی پھپھو کو لے کر جب اوپر آئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا، جب میں پھپھو کو لے کر اوپر چھت پر آئی تو میں نے پھپھو کو بتایا کہ پھپھو دیکھیں اس کمرے میں میری دوست رہتی ہے. تو جس کو دیکھ کر میری پھپھو مسکرائیں اور کہنے لگی بیٹا یہ کمرے بند ہیں، آپ کی دوست یہاں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پھپھو وہ اسی کمرے میں ہے اور اس کے پاس بہت پیاری پیاری سی گڑیاں ہیں. جس کو سن کر میری پھپھو تھوڑا گھبرائیں اور مجھے گود میں اٹھا کر نیچے لے آئیں. پھر جب ہم نیچے آئے تو میری پھپھو نے میری امی سے کچھ بات کی اور پھر میری امی نے مجھے اوپر جانے سے بالکل منع کر دیا اور انہوں نے سختی سے پابندی لگا دی کہ اب گڑیا تم اوپر نہیں جاؤ گی. اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور میں اوپر نہیں گئی اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے. پھر ایک دن اسی طرح دوپہر میں جب یہ لوگ آرام کر رہے تھے میں نظر بچا کر اپنی گڑیا اٹھا کر اوپر چھت پر آ گئی. اور میں جب چھت پر آئی ہوں تو میری دوست پہلے سے میرا انتظار کر رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ میں اس دن اوپر آئی تھی اپنی پھپھو کے ساتھ، تم کہاں تھی؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے بھیا کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی. پھر میں اپنی دوست کے ساتھ کافی ٹائم اس کے ساتھ کھیلتی رہی اور پھر میں نیچے آ گئی
اور جب میری امی نے مجھے دیکھا کہ میں اوپر چھت سے آ رہی ہوں تو وہ مجھ پہ بہت ناراض ہوئیں، اور پھر میری امی نے اس دن میرے ابو سے میری شکایت کی کہ میرے ابو نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، جب آپ کی امی آپ کو منع کر رہی ہیں تو آپ اوپر کیوں جاتی ہیں، اور وہ بھی دوپہر کے ٹائم؟ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی ہیں۔ میں نے ابو سے کہا، ابو اوپر میری دوست ہے، اور وہ دوست جس کے پاس بہت پیاری پیاری سی گڑیاں ہیں، اور ہم دونوں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پھر اگلے دن میں اپنے پھپھو کے ساتھ چھت پر گئی۔ میں نے کہا پھپھو آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور جب میں اوپر پھپھو کو لے کر گئی ہوں تو وہ دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھپھو اندر گئی ہیں۔ پھپھو نے کہا تم اس کمرے کی کیا صفائی کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میری دوست جو رہتی ہے وہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اور پھر پھپھو دوسرے کمرے کی طرف چلی گئیں، اور میں اور میری دوست ہم دونوں وہیں بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے پھپھو کی آواز آئی۔ پھپھو نے کہا گڑیا چلو نیچے چلتے ہیں، مغرب ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہیں۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ نیچے آ گئی، اور اگلے دن ہی صبح جب میں پھپھو کو اٹھانے کے لیے گئی تو دیکھا پھپھو کو بہت تیز بخار ہے، ان کا پورا جسم تپ رہا ہے اور وہ بخار میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے فوراً جا کے اپنی امی کو بتایا کہ پھپھو کو بخار ہو رہا ہے۔ جب میری امی نے آ کر دیکھا تو میری پھپھو بہت تیز بخار میں تھی، اور پھپھو کو یہ بخار 2 سے 3 دن رہا، اور میں پھپھو سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اسی لیے میں ان کے پاس ہی بیٹھی رہی، اور 2 دن تک میں اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے نہ جا سکی۔ جب میں تیسرے دن اپنی دوست کے ساتھ اوپر کھیلنے کے لیے گئی تو وہ میرا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کوثر تم 2 دن کھیلنے کیوں نہیں آئی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا میری پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ اگر میں نہیں آئی تو تم نیچے آ جاتی، تم مجھے نیچے بلا لیتی، ہم نیچے بیٹھ کے کھیل لیتے۔ اس نے کہا نہیں، تم میری دوست ہو اور صرف تم ہی میرے ساتھ کھیل سکتی ہو۔ پھر ہم لوگ اپنی گڑیاں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو میں نے اس کو کہا تمہاری گڑیاں بہت پیاری ہیں، اور تمہارا یہ گڈا تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کی گڑیاں ایسی تھیں کہ جیسے کوئی اصلی میں کوئی انسان ہو، ان کی آنکھیں، ان کے بال بہت پیارے تھے، اور میں آج بھی یاد کرتی ہوں کہ میں نے اس طرح کی گڑیا پھر کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا ہاں میری گڑیا میرے بھیا لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا گڈا اور میری گڑیا ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں شادی تو کروا دیتے ہیں، لیکن تمہاری پھپھو اور میرے بھیا کی۔ میں نے کہا تمہارے بھیا کی اور میری پھپھو کی؟ اس نے کہا ہاں، ایسا کرتے ہیں کہ میرے بھیا اور تمہاری پھپھو کی شادی کروا دیتے ہیں، تم کل پھپھو کو اپنے ساتھ اوپر لے کے آنا، پھر ہم ان کا رشتہ طے کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور دوسرے دن میں پھپھو کو بہت زبردستی اپنے ساتھ اوپر لے آئی۔ میں نے کہا پھپھو آپ چلیں، میری دوست آپ سے ملے گی، اور پھپھو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری پھپھو کی شادی کرواؤں گی اپنے بھیا سے۔ یہ بات سن کے میری پھپھو بہت ہنسی، اور میری امی جو قریبی بیٹھی تھیں ان سے کہنے لگی کہ بھابھی دیکھیں گڑیا نے میرے لیے رشتہ تلاش کیا ہے، وہ میری شادی کروا رہی ہے۔ میری امی بھی مسکرائیں۔ پھر اگلے دن میں اپنے پھپھو کو لے کر اوپر آئی، اور ہم اسی کمرے میں بیٹھے تھے چارپائی پر، اور میں نے اپنی گڑیا سامنے رکھی تھی، اور میں نے پھپھو سے کہا پھپھو بتائیں آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ پھپھو بھی مسکرا رہی تھیں، اور پھپھو نے بھی شرارت میں کہا ہاں بھائی قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، اور یہ کہہ کے پھپھو کمرے سے باہر چلی گئی، اور میری دوست جو دوسرے کمرے سے آئی اس نے کہا کہ تمہاری پھپھو نے رشتہ قبول کر لیا، مبارک ہو، اب میرے بھیا کی اور تمہاری پھپھو کی شادی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کب ہوگی؟ اس نے کہا انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی۔ اور پھر ہم لوگ مغرب سے پہلے نیچے آ گئے۔ اگلے ہی دن کی بات ہے کہ شام میں
مغرب کے ٹائم میری امی اور میری دادو صحن میں نماز پڑھ رہی تھیں اور میری پھپھو کچن میں کچھ کام کر رہی تھیں اور میں وہ پیپل کے درخت کے نیچے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک سن کر میری پھپھو کچن سے نکلی تو میری امی نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ میں دیکھتی ہوں۔ پھر میری امی اٹھ کر دروازے کی طرف گئی ہیں اور جب انہوں نے دروازہ کھولا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ سامنے ایک مرد اور ایک خاتون اور ان کے ساتھ میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جو کہ میری ہم عمر تھی۔ انہوں نے امی کو بہت ادب سے سلام کیا۔ میری امی نے جواب دیا۔ میری امی ان کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ انہوں نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی شکل صورت بہت خوبصورت تھی، وہ لوگ بہت پیارے تھے۔ میری امی نے کہا آپ کون؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ میری امی سمجھی شاید دادو کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، ان سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے، تو انہوں نے ان کو اندر مہمان خانے میں بٹھا دیا اور خود دادو کو بلانے کے لیے آ گئی۔ پھر دادو سے کہا کہ دادو آپ کے کوئی ملنے والے آئے ہیں۔ میری دادو نے کہا ہمارے تو ملنے والے کوئی نہیں اس شہر میں۔ تو میری امی نے کہا میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ جب میری دادی اندر کمرے میں گئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ میز کے اوپر کافی لوازمات پڑے ہوئے تھے جن میں بہت اعلیٰ قسم کے پھل تھے اور کپڑے تھے، کچھ زیورات تھے جو کہ دادی ان کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ پھر میری دادی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ میری دادی نے کہا میرے تو کوئی جاننے والے یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بیٹی کے ساس سسر ہیں۔ دادی نے کہا میری بیٹی کے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ غلطی سے کسی اور گھر میں آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی بیٹی کلثوم وہ ہماری بہو ہے۔ میری دادی نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے، میری بیٹی آپ کی بہو کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کل ہی آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کے لیے ہاں کی ہے اور میری بیٹے کا رشتہ پکا ہوا ہے اور ہم باقاعدہ رسم کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اس کے لیے تحفے ہیں۔ میری دادی نے کہا آپ ابھی اور اسی وقت یہ سب سامان لے کے یہاں سے چلے جائیں، یہ فضول باتیں کہیں اور جا کے کیجیے۔ تو میری دادی ان پہ بہت ناراض ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے اٹھے اور دروازے کی طرف جانے کے بجائے صحن میں جو سیڑھیاں تھیں اس سے اوپر چھت پہ چلے گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے، جسے دیکھ کر میری دادی بہت پریشان ہوئی۔ پھر انہوں نے آ کے میری پھپھو سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ میری پھپھو نے کہا امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کل گڑیا کی گڈے کی شادی تھی تو میں اوپر اپنی کوثر کے ساتھ اوپر گئی تھی اس کی گڑیا اور گڈے کی شادی میں، وہاں میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا قبول ہے قبول ہے۔ تو میری دادی پریشان ہوئی۔ جب رات میں میرے ابا آئے تو میری دادی نے ان کو سارا قصہ بیان کیا، جس کو سن کر میرے ابا بھی بہت پریشان ہوئے۔ پھر میرے ابا نے محلے کی مسجد کے امام کو جا کر سارا قصہ بیان کیا اور ان کو گھر لے کر آئے۔ پھر وہ مولوی صاحب اوپر چھت پر گئے اور انہوں نے کچھ پڑھائی کی، تقریباً آدھا یا ایک گھنٹہ وہ اوپر آئے۔ پھر نیچے آئے، وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر مخلوق ہے ان کے بیٹے کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لے، اور وہ جنات کی قوم میں سے ہیں۔ جس کو سن کے میری دادی، میری اماں اور میرا ابا بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جن اور ایک انسان کا رشتہ؟ انہوں نے کہا فکر نہیں کریں، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن وہ بہت ضدی ہے لڑکا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ میری منگیتر ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور پھر وہ مولوی صاحب چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بڑے عالم کو لے کر آؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اللہ کا نام لیں۔ وہ رات ہم نے ایسے ہی گزاری، اور صبح کے ٹائم جب فجر ہو رہی تھی میری دادی کی آنکھ لگ گئی اور ہم لوگ بھی سو گئے تھے، پوری رات جاگتے تھے۔
پھر صبح جب میری دادی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میری پھپھو کی چارپائی خالی تھی اور میری پھپھو چارپائی پہ موجود نہیں تھی، ان کا دوپٹہ وہاں پہ تھا خالی، اور میری دادو بہت چیخ چلا رہی تھیں، بہت رو رہی تھیں۔ پھر میرے ابا بھی بہت پریشان ہوئے، ہم نے پورا گھر چھان مارا، ہمیں پھپھو کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، وہ اس کو لے گیا ہے، وہ اس کی منگیتر تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو لے جاؤں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی طرح پھر ہم لوگ ڈھونڈتے رہے، لیکن ہمیں پھپھو نہیں ملی، اور پھر ختم ہوئی یہ کہانی۔ کچھ عرصے کے بعد میری دادو کا بھی انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے سال ہو گئے ہیں، آج بھی میں جب اس قصے کو یاد کرتی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں، بہت ڈر جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ جانے وہ کہاں لے گئے میرے پھپھو کو، کیا کیا ہوگا انہوں نے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ ہمیشہ انہیں نظر انداز مت کرو جو تمہاری پرواہ کرتے ہیں، ورنہ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا کھو دیا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔